اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کرے، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جناب مفتی صاحب جی محمد انور جی، بڑی مہربانی جناب، ملتان سے خادم عرض کر رہا ہوں جی۔ اچھا جناب، گزارش ہے کہ یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتوی صاحب کی جو ہے جی، اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر تجویز بھی ہے اور فرضیت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اگر بالفرض، پہلے کہا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یہ جائے کہ اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے، فضلاً عن ان یجوز، یعنی کوئی تجویز کیا جائے، جائز قرار دیا جائے، یہ اس میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا؟ اگر عملی طور، ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا، عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا۔ یہ صراحتاً انکار نہیں ہے جی اس ختم نبوت کا؟ یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی، تحذیر الناس اردو میں ہے جی جی جی، یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں اپنے لفظوں میں کیا ہے، فاضلاً عن نہیں ہو۔ تجویز کا معنی امکان ہے جی، تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے۔ تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے؟ حضور یہ ذرا مہربانی فرمائے، تجویز کا معنی امکان کون سی کتاب میں ہے؟ یہ فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر جواز کا معنی صرف ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا معنی امکان کیا۔ شرح تہذیب اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی ایک جگہ بتا دیں کہ تجویز کا معنی امکان ہو۔ کوئی مہربانی فرما کے شرح تہذیب کا ایک مقام بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز بمعنی امکان ہے۔ وجہات جو ہے ان کی بحث میں دیکھیں جی کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جواز اور امکان مترادف شمار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی، جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی۔ ایک ہے جائز فقہی اعتبار سے، ایک ہے اس فلسفی اور منطقی اصطلاح کے اعتبار سے۔ اچھا، جواز کا معنی امکان ہے جی۔ اچھا حضرت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی، کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہ اگر بالفرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرتا۔ تو جس طرح یہ جملے فرضیے ہیں، پیر قمر الدین صاحب سیالوی نے بھی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا قاسم نانوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک معترضین کی عقل نہیں پہنچ سکی، اس لیے اپنی کم سمجھی کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ وہ ڈھول کی آواز ہے، اس کے اندر ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے۔ اچھا، تو آپ اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا؟ اصل منشا بھی ختم نبوت پہ اعتراض تھا۔
ختم نبوت پہ اعتراض تھا، کون سا اعتراض؟ وہ آثار ابن عباس کی وجہ سے تھا تو کوئی اور چیز تھی؟ تو آثار ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے؟ تو انہوں نے بھی امکان ہی لکھا، وہ کہاں لکھا حضور وہاں حضرت میری گزارش یہ ہے کہ اثر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے کہ وہ محمد کم نبی کا نبی کم وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر تو واقع ہے، تو یہ فرضیت اور واقع پھر اثر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا؟ آپ ملتان سے ہیں؟ جی جی جی، اگر تشریف لے ہیں تو آپ کو ساری کتابیں حضور مہربانی فرمائے، میں میری نہ کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں، غریب سا آدمی ہوں، مسکین سا، بس صرف پریشانی بنی ہوئی ہے، ادھر کوئی بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، یہ ان کی پریشانیاں اور تنگیاں کہ اس کا نام ہے تحذیر الناس عن آثار ابن عباس، اس کا مطلب ہے آثار ابن عباس کے انکار سے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مت اس کا انکار کیجیے کیونکہ یہ چیز بالکل درست ہے۔ اب آپ بتائیں یہاں پر تجویز امکان کے معنی میں ہے، یہ فلسفیانہ باتیں کیوں آپ لے کر آ گئے ہیں؟ آثار ابن عباس کا امکان کے ساتھ تعلق ہے یا وقوع کے ساتھ ہے؟ بس یہ اتنا بتا دیں مجھے۔ نہیں آپ کے پاس ہے تحذیر الناس پڑھی ہے تو جی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ زمانے کے منکر کو ایسے ہی کافر سمجھتا ہوں جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کافر ہے، یہ لکھا ہے اس میں نہیں؟ جی ٹھیک ہے جناب۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جب خاتم نبوت کے منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو آثار ابن عباس کا حل کیسے پیش کیا؟ تو وہ تو بتا دیا کہ وہ کیا بتا دیا حضرت جی؟ آپ بتائیں میرے بات جی۔ یہ رتبے حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ رتبے، یہ کتبے اور یہ اوپر نیچے کی جو مار مور کر ادھر سے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی۔ جب بات ثابت کی جا رہی ہے یہ اثر صحیح ہے، اس کا مضمون بالکل صحیح ہے، مضمون کے اندر وقوع ہے، ادھر فرضیت کی بات ہے، بتائیں پھر حضرت کھچ مارتے رہے یا کچھ لکھتے رہے ہیں، یا آپ اتنا بتا دیں۔ یہ اس کے اندر وہ ہے صرف ایک بات کے اندر جی اثر ابن عباس کے اندر وقوع ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اثر صحیح نہیں ہے، باطل ہے، جیسے شاذ بے مرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور معول ہے، اس کی تعویل کرنا پڑے گی۔ ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب ظنی قطعی کے مقابلے میں آئے تو ظنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے، قطعی کے اندر نہیں کی جاتی۔ قطعی کے اندر تعویل کرنے والا مرتد اور کافر ہوتا ہے۔ خاتم النبیین کی نص قطعی ہے، اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں؟ یہ آپ نے جواب پورا نہیں حضور یہ بتائیں، آپ حسن اعتقاد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ اطمینان ہے مجھے۔ اطمینان آپ ایسا کریں، اگر آپ کے پاس اطمینان مانتے ہیں نہیں آپ پیر میرے شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ان کا مظہر حکم ہے مولانا نوطری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت سے آپ پر بہتان مت لگائیں، یہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات کسی ہی جھوٹے کذاب کی بیانی تو ہو سکتی ہے، پیر میرے کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جی جی میں ضرور پتہ بتاؤں گا جناب، آپ بالکل آئیں، میں آپ کی دعوت کروں گا، میں حضور میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو بلاؤں گا، لیکن میری پریشانی وقتی طور پر یہ بریلویوں سے جان چھڑوا دیں میری برائے مہربانی۔ یہ گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میری بات تو سنیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے، وہاں پر صاف ہے کہ نبی کا نبی کم ابراہیم کا ابراہیم کم فلاں، یہ کیا ہے وہاں پر تو ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض۔ اب جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے صرف وقت ضائع کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا؟ یہ کیا عجیب بات ہے حضرت۔ اچھا ذرا آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی سنانی ہے؟ میں تو کان بنا ہوا ہوں، آپ سنائیں۔ جی میں کان بنا حضرت نے یہ جواب دیا کہ ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں، جی 3 قسمیں ہیں، زمانی مکانی رتبی۔ بالکل صحیح ہے۔ کون سی ختم نبوت یہاں پر اثر ابن عباس میں کون سی ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ ثابت ہونے سے حضور کے خاتم النبیون میں فرق نہیں آتا؟ جی میں صرف استفسار ساتھ کرتا جاؤں گا نا جی حضور،
آخر جو موک لگی دوسرے سے ہی گل سن ذرا. جی فرمائیے. اصل میں جواب یہ ہے کہ ختم نبوت اثر رتبی ہے اور رتبی کو زمانی لازم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضور کی ختم نبوت حضور ایک منٹ جو بھی آخر میں حضور ایک منٹ کہ یہ جو رتبے آپ دہرائیں آپ میرے معذرت دہرائیں میں نے کیا کہا ہے. آپ نے جو کہا ہے میں نے سن لیا ہے کہ رتبی کے میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رتبی کے اعتبار سے جو فضیلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے. فضیلت بات آپ کو بتائیں کہ یہی بات میری بات سنیں جی. اب آخری ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آخری حضور کے لیے ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے, نتیجہ آخر میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ ٹھیک. اچھا یہ بتائیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ اسی طرح نبوت کا جاری رہے گا اور رتبے کے اعتبار سے آپ بلند ہوں گے. یہی تو حضرت کا موقف ہے جو اس نے پیش کیا ہے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جب مرتبہ ہے تو آخر میں ہے. اچھا آخر میں ہے تو پھر اثر ابن عباس صحیح کیسے ہوا؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنے بھی 7 زمینوں کے اندر ہیں حضور آخر میں ہے کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر سے اعلیٰ ہے. لا حول ولا قوت. جب اب وہ آئے محمد سب کچھ موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے 7 زمینوں کے اندر 7 نبی آپ کے زمانے میں موجود تھے لیکن افضل آپ ہے. یہی تو کفر ہے. اور کیا کفر ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہاں ہے؟ کیا تو میں تجھے منہ مانگا ہی نہ دوں گا. حضور کے زمانے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ چلو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں جی جی یہ بتا دیا کہ سب نبیوں سے حضور افضل ہے کہ نہیں؟ پھر وہی اچھا یہ بتائیں افضلیت جو ہے نہیں یہ بتائیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت مہربانی فرمائے, ناراض نہ ہوں, آپ تو خفا ہو رہے ہیں. علماء خفا نہیں ہوتے, آپ تو بزرگ لوگ ہیں جی. لگتا ہے کہ ایک گم پر بھی زیادہ ہی پاؤں آ گیا ہے. مہربانی فرمائے جی. اچھا بہت اچھے جناب. یہ بتائیں صدیق اکبر صحابہ میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے؟ جو بات یہ آپ کے جھوٹ کے پلندے کہاں نکل گئے؟ اب بتائیں یہ دعوے باطل جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں گئے؟ حضور اپنی نوسط مجھ پر مت ڈالیں. آپ مہربانی کریں, جو جواب ہے وہی دیں. آپ نوسط ڈال رہے ہیں, مہربانی کریں. میں تو عرض کر رہا ہوں حضور میں ابھی بتاتا ہوں, آپ کی خدمت کروں گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہو. حضور میری بات سنیں اور میری بات حضرت میں کسی پیر کو نہیں مانتا. میں فرض کرو کسی پیر کو نہیں مانتا. میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, اس کے مطابق بات کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہے وہ زمانے میں آخر ہوتا ہے. بتائیں صدیق اکبر رتبے میں افضل ہے, سب سے پہلے آیا ہے, ایمان کے اندر سب سے پہلے ہے. یہ جھوٹ آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ یہ بات دعویٰ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن حدیث سے نکالا ہے کوئی؟ یہ کلیہ آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں کلیہ آیا ہے؟ کون سے بلوک کا یہ قول ہے کہ یہ دارالدیوبند کی اختراع ہے جو آپ نے پیش کر دی ہے؟ یہ بات لازم آ رہی ہے نا جی. اور حضرت ابوبکر صدیق کو سب افضل کہتے ہیں. افضل کہتے ہیں تو اس کا بتاؤ زمانہ بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ اب کہاں ہو گئے آپ؟ ایسا کریں دارالدیوبند سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دیں ہے جی, ورنہ تو وہ بریلوی مجھے کھاتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو خود بتانا, میں تجھے آگے تیری جان چھڑا لیتا ہوں یا میرے پاس حضرت میری مہربانی, میں آپ کو بلاتا ہوں. خدا را میری جان چھڑوائے, یہ مجھے لیتے ہیں. اب میں تو جب مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی پھنس گئی ہے. تو خود جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. میں تو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا. آپ کیا کریں؟
آپ کوئی اور بزرگ نکالے، آپ مہربانی کرے، آپ کوئی اور بزرگ نکالے جو ہمیں نکالے، مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنس جائیں گے، اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز میں نکالوں گا۔ تو نکالے گا تو تیرا ایمان خود جا رہا ہے۔ حضرت مہربانی کرے، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ تو بکلا گئے لگتے ہیں، کیا ہوا ہے سر؟ آپ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ حضرت نانوتوی کا اعتراض آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی حضور اعتراض نہیں، آپ کے جو خرافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں، لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ اس کا کیا بنے گا؟ بزرگی کا کیا بنے گا؟ بزرگ ماننے سے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ ورنہ اس کا جواب دیں گے۔ مناظر عجیب کا بھی پڑھ لینا تھا جی عبدالعزیز جو ہے وہ مان گئے تھے۔ حضرت عبدالعزیز کو نبی مانتا ہوں، نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں، نہ صحابی مانتا ہوں، نہ امام مانتا ہوں، نہ مقتدا مانتا ہوں۔ میں دین کو مانتا ہوں، سنو، میں دین کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، دین والے کو مانتا ہوں، غلطی کو خطا مانتا ہوں، ثواب کو ثواب مانتا ہوں۔ میں جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوں اس عبارت کا ایمان ثابت کریں، بس اس عبارت کا آدم کفر ثابت کر دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں تو آپ کے اس افہام پر میں کلمہ دوبارہ پڑھوں گا، توبہ کروں گا۔ ہاں، اس بار میں کفر کیا ہے بتاؤ؟ جی اس میں کفر یہ ہے کہ خاتم نبوت کا اتنا بڑا انکار ہے کہ 7 زمینوں میں بالفعل نبوت کے ساتھ متصف شخص موجود ہے، اور رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک پھر چل رہے ہیں، مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مر گئے ہیں کہ جیوتے ہیں۔ ہاں جی، آج آپ بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ متصف جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائم ہے، بتاؤ یہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ یہ موجود ہیں کہ اب بھی موجود ہیں، اب موجود ہے، یہ اثر ابن عباس میں ہے، اثر ابن عباس میں یہی بات ہے کہ اب موجود ہیں۔ فی کل نبی کیا ہے؟ فی کل نبی کیا ہے؟ فی کل، آپ کو عبارت نہیں آ رہی وہ اٹھا ہوا وہ سنو میں عبارت سنا دیتا ہوں، زاہد کوثری صاحب والی وہ اٹھا اپنا اسماء صفات حضور کے زمانے میں تھے۔ کیا یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے کے اگر سنیے، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو بتائے بعد میں ہوئے یا پہلے؟ اگر پہلے ہوئے تو پریشانی کیا لگی حضرت کو یہ تحذیر الناس لکھنے کی؟ وہ تو پہلے بہت سے نبی گزر چکے تھے۔ جو بذات ہوتا ہے وہ آخر کے اندر، میں کہتا ہوں لعنات ایسے قول پر، یہ کہاں سے نکالا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ کیا تعذیر الناس میں دکھانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں افضل رتبی کون سا مسلم ہے؟ افضل رتبی جو تاخر زمانی کو کون سا مسلم؟ یہ کہاں سے کلیہ نکالا ہے؟ یہ وہاں سے نکالا ہے جہاں سے پیر قمر الدین نے جو ہے وہ اس کو پیر قمر الدین تیرے لیے تو وہ تمہارے لیے خدا رسول بن گیا کیا؟ وہ دوسرا زاہد کوثری علی مہت جلد علی انگریز لگا ہو چورن۔ جی انہوں نے یہ بات واضح طور پر یہ کہہ دی ہے کہ وہ آخر میں آتا ہے اور حضور کا آخری ہونا ثابت ہو گیا۔ اسی تحذیر الناس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت زمانی کا میں نے انکار نہیں کیا بلکہ منکر کے لیے انکار کی گنجائش چھوڑ دی۔ یہ جی حدیث میں سناتا ہوں جی، الفاظ سنا رہا ہوں۔ 131 صفحے پر دوسری جلد کتاب الاسماء و صفات کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا، اس کے اندر حضرت یہ 131 صفحے پر موجود ہے۔ الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ سند کی حیثیت یہ ہے: سب عربی فی کل ارض نبی کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ۔ اور پھر جناب جی دوسری سند کے ساتھ جو اس کے اندر فرمایا فی کل ارض نحو ابراہیم،
اب بتاؤ یہاں پر تو نحو کے لفظ بھی آ گئے ہیں، یہ تو تشبیہ تھی. آپ بتائیں زمانہ بتایا، زمانہ کون سا ہے بتاؤ، یہاں زمانے کے اوپر کرنے والا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. نے بتا دیا کہ حضور آخر کے اندر ہے، حضور آخر کے اندر ہے وہ جی بھی حضور آخر کے اندر ہے. اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے، کیونکہ رتبے کے اعتبار سے. حضرت میری بات سنیں، آپ یہ جو ہے نا تخلیط اور تلبیس اور تدلیس جو ہے نا اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا، حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم الحفاظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو تعبیر ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے. خاتم الحفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں، ورنہ حافظ تو بہت تھے. جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے، ورنہ زمانے کے اعتبار سے آخر نہیں تھے. یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو. کس میں؟ تعبیر الناس میں. یہ تو بکواس کر رہا ہے. جی میں خاتم الفاظ کی طرح میں خرافہ سنا دیتا ہوں. اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو رہی ہے وہ کر یہ حضرت آپ کو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لکھ دیا یہ اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو بتا دیا کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا، جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے. اچھا یہ بتائیں جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی؟ پاسی کا جواب دے دیں. پریشانی اور تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے ملی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حضور کے حدیث سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا. اچھا منکرین حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام؟ حضرت نے بچانا تھا. یہ امام بحقی صاحب نے لکھا ہے. اس کا کس نے انکار کیا اس حدیث کا؟ کس نے؟ یہ اصل ابن بات منصور میں ہے کہ نہیں؟ جی تو اس کا معنی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا، بغیر معنی مطلب کا بیان کیا ہوا ہے. مانا تو اس کا انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں پر یا یہ ہے کہ حدیث شاذ بے مرہ جس طرح آ گیا سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، اب تعویل کرنا پڑے گی. تعویل انہوں نے کی من بعد الوجود تشبیہ مقصود ہے. بات بڑی ہے، اس کے بعد بتاؤ انہوں نے کیا حکم لگایا اس پر؟ کس پر؟ شاذ اور بے مرہ. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ لکھا ہے شاذ بے مرہ. شاذ تو شاذ جو ہے وہ حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا بتاؤ. شاذ جو ہے اس کی قسم ہے کہ صحیح کیا ہے؟ شاذ اس کی قسم ہے صحیح کیا بتاؤ. شذوذ علت قادحہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں؟ اور یہ سنو تمہاری حدیث تانی ابھی نکل جاتے. بمرتن کا لفظ کیوں آیا تھا؟ بمرتن کا چار بات کو سنو گا. یہ بتاؤ ہوتا ہے کیا شاذ کا معنی بتاؤ. شاذ کا معنی منفرد، اکیلا، علیحدہ، منفرد، علیحدہ. منفرد جو علیحدہ ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے. وہ کیا؟ ٹھیک ہے. دارالدیوبند سے ایسے ہی علمانا چاہیے تھا کہ شذوذ سے روایت بھی غریب ہے اور آخری بھی غریب ہے. اچھا غریب اور شاذ آپ کا معنی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے نہیں آتا. کیا شاذ کا تجھے معنی نہیں آتا. شاذ کو معنی کیوں نہیں آتا؟ اصل شاذ شذوذ مخالفت شذوذ کا لغوی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے، لیکن انفراد ایسا کہ جو مخالفت کو مستلزم ہو. جب سکا ہو سک کی مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاذ کا اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. یہاں پر مخالفت موجود ہے. شاذ بے مرہ تبھی تو کہا گیا ہے. ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کے مخالف کون سے سکا جو ہے وہ روایت کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ امام بحقی سے پوچھو. مجھے کیوں پوچھو؟ امام بحقی نے حکم لگایا شاذ پہ مر رہا تو اس کا مطابق ہی نہیں. امام بحقی کی بارے میں پڑھ رہا ہوں. اندھی تقلید کر رہا ہے اس کی. اچھا آپ اندھی تقلید قاسم نانوتوی کی کر رہے ہیں کفر میں اور میں ایمان میں نہ کروں. ہاں اس لیے کہ وہ حدیث کو بچانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا خاتم النبیین کی ہوگی؟ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تعویل غنی میں
زنی میں ہوگی کہ قطعی میں ہوگی؟ تعویل اصول کیا ہے؟ کوئی جانتے ہو اصول دنیا میں کبھی پڑھا ہے؟ ہاں کیا اصول ہوتا ہے؟ جب زنی اور قطعی آپس میں متعارض ہو جائیں تو تعویل کس کے قابل ہوتی ہے؟ تعویل کے قابل کون ہوتا ہے؟ کس کو مانا جو ہے اس کی توجیہ کر کے اس کو لا سکتی ہے؟ زنی کون ہے بتاؤ ذرا، زنی کون ہے؟ زنی کون ہے؟ قطعی خاتم النبیین ہے، زنی یہ روایت ہے، اور زنی زنی بھی ایسے درجے کے کہ ضعیف ہے۔ خاتم النبیین کا انہوں نے انکار نہیں کیا، خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کیے ہیں، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی تک حضرت خاتم النبیین کے 3 معنی، یہ جہالتیں ادھر سے ہی نکلیں گی، یہ جہالت ہے۔ کوئی خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پڑھ دے کہ یہ کس میں نہیں ہے کیا؟ چلو ابھی جو ہے واہ کیسی بات ہے حضرت، یہ بات حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہیں، حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہیں، میں آپ کا سائل ہوں۔ مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے؟ خیر ہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدعی کسے کہتے ہیں؟ ابھی مدعی آپ دعوت کر رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں نبوت کی، قرآن و حدیث میں 3، خاتم النبیین کی 3 قسمیں بتا دیں قرآن و حدیث سے۔ منحوس مدعی کی تعریف کا حضرت اپنی نوسط مجھ پر نہ ڈالے، آپ مہربانی کریں اپنی نوسط۔ جی فرمائیں۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ممکن ہوں۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں، مدعی کہتے ہیں اس قذاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے، منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ، اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خاتم النبیین 3 معنوں میں نکال دیا، پہلے کا اصلاف میں سے کسی کے لیے مدعی کی تعریف کیا، جی جھوٹے مدعی کی یہ تعریف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹے مدعی کی تعریف۔ یہی تو منحوس ہے کہ تو حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے، تو کا بھی انکار کر رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اچھا ہے تجویز بمانا ممکن، اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بالفرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر یہ فضل کس لیے ہے؟ بالفرض جو ہے ہاں وہ پیر الدین نے بتایا کہ قضیہ فرضیہ کو قضیہ حقیقیہ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ بہت اچھے جناب، زمین میں کئی خدا ہوتے ہیں فرض جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر بھی اعتراض کریں گے؟ حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے ذرا وہ بھی مہربانی فرمائے، اس قضیہ فرضیہ اس قضیہ فرضیہ میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے جزا کیا ہے یہاں پر؟ جزا یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا، وہاں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا، جب نہیں تو پوجا کیسے کروں؟ اب بتائیں کہ یہاں پر میں کرویا بناتا ہوں، میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا، بتائیں یہ قضیہ فرضیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس میں فرق نہ آتا؟ اگر قاسم نانوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا۔ کس میں فرق نہ آتا؟ نانوتوی میں نہ آتا یا کچھ میں نہ آتا؟ تو قاسم نانوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا۔ اور یہ کلمہ کفری ہے، اب جو کافر ہو گیا کلمہ پڑھ، جو کافر ہو جائے گا اس میں کچھ فرق نہیں آتا، ابھی کلمہ پڑھ ہے حضور میری بات تو سنو، بات تو سنو حضرت، آپ جیسوں سے آپ جیسے میری بات تو سنے نا۔ ہاں جب قاسم نانوتوی معاشرے جاتا تو قاسم نانوتوی میں کچھ فرق نہ آتا، جس طرح کی یہ اچھا تو جس نبوت سے منکر ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا جی۔ آپ اچھا یہ بتائیں کلمہ آپ جیسا پڑھوں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتا حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ جیسے کلمہ پڑھوں یا میں اپنی جیسا جس طرح بزرگ پڑھتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں اس جیسا پڑھوں؟ اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ ہے وہ پڑھو۔ تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے، وہ آپ کے پاس جب آئے گا میں اس وقت پڑھ لوں گا، مہربانی کریں ذرا اس مسئلے کا حل کریں۔ تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، کیا حل ہو گیا؟ بڑھیا حل ہو گیا، یہ مسئلہ تو اور لگ رہا ہے، حضرت پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں، میں ایسے اولیاء کو نہیں، معذرت نہ کر
अल्लाह ताला से माजरत कर। जी ये तेरे ऊपर मार पड़ी अभी। ये मार तो कासिम नानोत्री से शुरू हुई है, जो आप शुरू कुछ भी करें। नहीं समझता तू जी कुफर को कुछ भी नहीं समझता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम। हजूर मैं कुफर को क्या समझ सकता हूँ, हकायक मारिफ के मैं करीब नहीं जा सकता। हो जाए मेरी बात सुने, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है हकीम उल उम्मत साहब की, हिफाज़त जौमिया 9 जिल्द है, सफ़ा नंबर 212 है। इसमें हकायक और मारिफ जो बयान करने का तरीका लिखा हुआ है। मेरी बात सुने, वही पूरी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कलमा पढ़े। अब देखें हजरत का क्या तरीका है। वाज हकायक और मारिफ मेरे ख्याल में देवबंदी मजहब के पास इसी तरह ही चले आते हैं। इसी वजह से कोई गुमराह तुम में से नहीं, सब हिदायत पर है कि हजरत फरमाते हैं कि मैं नंगा होकर बाजार में आऊँ, एक आला तनासुल पकड़े, लड़के पीछे उंगली दे और जनाब जी फिर छोकरों की जमात को कहे फड़वा है रे फड़वा है, फड़वा है रे फड़वा है, फिर हकायक को मारे बयान करूंगा, कोई गुमराह ना होगा। मालूम हुआ तुम हिदायत पर इसी तरह से आते हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम। ये किताब भी जो है जरा ये जो आपके पास बैठे हैं उनको देख के मेरे पास भेजे। हजरत मैं नहीं भेजता, ये इदारा तालीफात है सिर्फिया मुल्तान। मेरी बात सुने, मेरी बात जी। अगर मौलाना असरुल साहब का अपना कौल ना हुआ जी तो कहा तेरी सजा क्या है? मेरी सजा जो कुत्ते की ओर से भी बदतर बना देना, मेहरबानी करें। मैं ये जिल्द लिख ले, 9 नंबर जिल्द है, सफ़ा नंबर 212 है, तालीफात अशरफिया मुल्तान से छपी हुई है, मलफूजात हकीम उल उम्मत। अगर ये बात हजरत की तरफ से अपने मामू के वाज के तरीके और हिकायत अजीबा के बयान पर तौर पर न हो तो मेरे कुत्ते की मौत। जी मौलाना अपने मामू की बेहतरीन हिकायत पेश कर रहे हैं, मारिफ व हकायक बयान करने का तरीका बता रहे हैं। मालूम हुआ आपके पास तरीका यही आता है मारिफ हकायक बयान करने का नाम लिया है जी। यशरफी थानवी का नाम लिया है, जो है वो दूसरी हिकायत की तरफ आ गया। क्यों दूसरी? मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, उसका कौल नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये मेरे मामे ने बेगारती की है। बहरहाल है, बहरहाल क्या तो आपका तो हाल ही मिला, बहरहाल क्या करूँ? पड़ गई है हजूर मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। बहरहाल आप कह रहे हैं बहरहाल, हाँ बहरहाल तो तब होगा कि हाल हो, आपका तो हाल ही नहीं रहा। तेरा हाल है कि कलमा कुफरिया कह दिया। वो हजरत बुजुर्ग जिस तरह तुम कलमा पढ़ते हो, खुदा इस तरह न पढ़ने दे हमें। हमारी अल्लाह से माफी है, अल्लाह हमें ऐसी तौफीक न देना जिस तरह ये कलमा पढ़ते हैं। हमें वो सिर्फ ऐसे कलमा पढ़ने की तौफीक देना जिस तरह वो नहीं पढ़ते हैं। आप मेहरबानी करें, आप इसका हल सोचे। मैं आपको फिर कभी तकलीफ दूंगा। मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा उसको खुदा बना रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह पे कह रहा। पीर मेरे शाह साहब ने जो है वो ये कहा है कि वो बहुत बड़े मोमन है कि उन्होंने अगर उनकी दलील देते हो तो उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्माइल देहलवी गुमराही करता था, गुमराही फैलाता था। उसकी जो तमाम तफसीली बातें जो है गुमराही शिर्क के मसले को उठाकर उसने, चलो उसको भी गुमराह कह दो। अब इतना तो मान लो, एक का कौल पेश करना है तो दूसरा उसी शख्स का कौल ये भी पेश कर दो। पहली बात यह है कि झूठ है। पहली बात यह है कि झूठ है। मैंने उसको भी नहीं कहा की बात। पीर मेरे लिए शाह सरकार ने तो ये भी लिखा है सैफ चिश्तियाई में, पता नहीं वो कहाँ से झूठ निकाला। आपने तो लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी झूठे मुद्दईयान की हिसाब में आपने उसको शामिल किया है। हाजी झूठे मुद्दई नबुव्वत के शख्स के मानने वाले कासिम की तारीफ कैसे कर सकते हैं? वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को गोली मारो, उसको गोली क्यों मारू? तेरा रशीद गंगोई कहता है वो बेहतरीन शख्स के अकायद अच्छे थे, और तेरा रशीद गंगोई कहता है वो अकायद अच्छे थे। तुमने वहां से अकायद लिए है। अगली बात कि मुझे उसके हालात मालूम नहीं, सुना है उसके हालात मालूम नहीं है। बहुत बच्चे थे जिनको हालात मालूम नहीं थे, शागिर्द को सारे मालूम हो गए थे। हाँ शागिर्द वहाँ रहता था इसलिए मालूम थे। हाँ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये इस्माइल देल बच्चा रशीद गंगोई का मुकाबला इतना कम था कि हालात मालूम नहीं। अच्छा ये बता, ये जो कह रहा है कि अकायद अच्छे थे, ये क्यों कह रहा है? ये अकायद जानकर क्या इब्न अब्दुल वहाब के अकायद थे वो देवबंदी में है या नहीं है?
تم لکھ دو کہ ابن عبد الوہاب نے سیدھا کہا غلط ہے کیا؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اچھی طرح تفصیل سے نہیں جانتا، سنا وہ اچھی طرح تفصیل سے نہیں جانتا، آپ کو جانتا تھا جب تمہارے فتوا دے رہا ہے. اچھا یہ بتا، ایک ہے حوالے شخصی، ایک ہے عقائد. جن کو اچھا کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے جہل بن کر کہہ رہا ہے. یہ حقیقت، یہ قضیہ کیسے، یہ عقیدہ، یہ حکم کیسے لگا ہے؟ بھول گئی کون سی؟ بہرحال آپ معذرت میں کرتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو. اپنا پتہ بتائیں تو میں انشاءاللہ خود بھی آؤں گا، اپنے آدمی بھی بھیج دوں گا. اگر آپ کو نہیں سمجھائی جی بہتر یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھائی تو تشریف لے آئیے. نہیں مجھے یہ بات آپ مہربانی کریں، یہ تلخ کلامی جو آپ نے کی ہے اس پر مجھے غصہ بالکل نہیں آ رہا، اس وجہ سے کہ جب نبوت ہی آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جس طرح چاہتے ہو مروڑتے چلے جاتے ہو، تو میں اپنی گستاخی پر کیا غصہ کر سکتا ہوں؟ آپ مہربانی کریں. وہ آپ کی تکفیر جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے ایمان کی توثیق ہوگی، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، حقیقت ہے. آپ جب تک آپ جو ہے نا کفر بھی ایمان بن جائے اور ہماری تکفیر جو ہے وہ بھی ایمان بن جائے. ماشاءاللہ جو میں حیران ہوں کہ تجویز کو منطق سے ملا کر اور جو اس کے ساری کتاب کا بنا غرق آپ نے کر دیا کہ وہ ساری کتاب میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اثر ابن عباس صحیح ہے اور آپ کے دور میں نبی پیدا رہے لیکن حضور افضل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو اپنے بزرگ کی کتاب کی سمجھ نہیں آئی. یہ منطق نہیں ہے، یہ قرآن کی ایسی بتائی ہیں. کیا انسان وہاں بھی ذکر کیا ہے، کیا قرآن کے اندر بہت امکان؟ کون سا امکان؟ امکان خاص، امکان عام بتا. قرآن میں کون سا امکان ہے؟ امکان عام ہے یا امکان خاص ہے؟ اگر امکان خاص ہے تو تم کافر قرار پاتے ہو. بتاؤ آپ کیا رہا؟ اللہ امکان خاص کا معنی بھی بتا ہے، بتاؤ ذرا. کیا وہ امکان عام کے 3 فرد ہیں، وہ منطق کہاں بیٹھ کر پڑی ہے. امکان خاص بھی اس کا فرد ہے، ممکن بھی اس کا فرد ہے، واجب بھی اس کا فرد ہے. پہلے صرف امکان کا معنی بتا. امکان کسے کہتے ہیں؟ کیا امکان کا معنی کسے کہتے تم ہیں؟ مجھے اتنا بتا دو. میں آپ مہربانی کر اتنا صرف بتا دیں. امکان خاص آپ بتا رہے ہیں قرآن میں انکان الرحمن ولد، یہاں پر امکان خاص ہے یا امکان عام ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے امکان کا سمجھ میں آتا ہے. اور سنو یہاں پر کیا سنو، وہ امکان کسے کہتے ہیں؟ امکان مکان کو کہتا ہے جو تمہارے اوپر لگا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے. میں کچھ پوچھتا ہوں تمہیں، میں پوچھتا ہوں یہ بتا. اب امکان کی 2 قسمیں ہیں. امکان کا معنی تو پہلے بتاؤ کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بتا، جو قسمیں بتا رہا ہے اس کو معنی نہیں آتا ہوگا. کیسی عجیب بات ہے جو تمہیں پھنسا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں بتا، میری بات سنو، بتاؤ یہاں پر مہربانی آپ سے اجازت میں اجازت لے کر سوال کرتا ہوں. اجازت لے کر اگر آپ مہربانی کریں میں اجازت لے کر عرض کرتا ہوں. یہ بتائیں، میری بات تو سنو، میں بتاتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ امکان مقید بجانب الوجود ہے یہاں پر یا مقید بجانب العدم ہے؟ بتاؤ جی بتائیں، مہربانی کریں. مقید بجانب الوجود ہے انکان للرحمن ولد. اگر مقید بجانب الوجود کہے امکان کو کافر ہے، مرتد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کا وقوع بھی صحیح ہے. مقید جو ہے خدا کے قرآن کو تم نے ایک کفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کے قرآن کو کفر پر معمول کر لیا، اپنے چھپانے کے لیے. ابھی تو تم نے کفر کو ایمان کہہ دیا ہے. کیا کفر کو ایمان؟ تمہارے جیسے کفر کو میں ایمان کہتا ہوں کہ اپنے کفر کو ایمان کہتا ہوں، کس کے کفر کو ایمان کہتا ہوں؟ جو تمہارا کفر مظہوم ہے وہ ایمان ہے، اور جو تمہارا ایمان مظہوم ہے وہ کفر ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ امکان کا معنی ذرا بیان کرو. امکان کا معنی کیا؟
اس طرح پڑی ہوئی ہے. اگر وہ فلسفے اور وہ کیا اب کیا آ گیا؟ اب آپ کو وہ بھی صحیح سے منہ سے نکل رہا ہے، یہ کیا چکتا ہے آپ کے منہ سے؟ وہ بھی صحیح نکلتا ہے، باقی کلام کیا صحیح نکلے گا؟ میں آپ کو جو ہے وہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میں سوال کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں ساری ضروریت دیوبندیاں کو اکٹھا کر کے مہربانی کرے اس کا جواب ڈھونڈے، ورنہ کام خراب ہے جی، بہت بڑا خراب ہے، ورنہ یہ ہم جیسے موت کے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ضروریت تم موت کر رہے ہیں، لاہور والا کو میں موت کے نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ یہ بھی جو ہے وہ تکیہ چھوڑ دو تم. میں تسمیہ کروں، میں حضرت تھانوی صاحب کو شکایت کر دوں گا. یہ آپ مجھ پر اتنے بہتان باندھ رہے ہیں. تو کہاں کا موت کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کون سے بڑے موت بن گئے؟ مجھ سے بڑا موت کون ہو سکتا ہے؟ میں جو ایک بات رکھتا ہوں آپ سے ممکن بھی نہیں ہے. یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ میں فرمائے دیوبند کا موت میں ایمان سے کہتا ہوں میں موت کے دوں. میں جو اعتقاد رکھتا ہوں تو رکھ نہیں سکتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آج جو کے اندر اعلان کر دینا کہ میں فرمائے دیوبند کا موت کے دوں. میں قابل کا حضور میں جٹ دیسی آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم جمعہ کیسے پڑھتے ہیں. میں جمعے کے اندر اچھا آپ جمعے میں اعلان کر دینا کہ میری ایک عجیب دیوبندی سے بات ہوئی ہے جس نے ہمارا بوٹھا سیک دیا اور جواب نہیں آنے دیا. بالکل میں اعلان کروں گا تکیہ کر کے جو ہے ایک دیوبندی مجھے ایک تکیہ کر کے اس نے لاجواب کر دیا. یہ آپ وہاں پر اعلان کر ایک شخص کا اس نے تکیہ کر کے دیوبندی بن کر ظاہری اس نے ہمیں لاجواب کر دیا، بڑا غلط کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ الناس کی عبادت تیرے ذہن میں تھوڑی سی داخل ہو گئی ہے. خدا کی باقی بھی ہو جائے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. میں تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ مہربانی کر کے یہ مشکل کیا ہے یہ مصیبت میں بتاتا ہوں. اس مصیبت کو حل کرنے کی ضرور سوچیں. بس مہربانی کریں. حضرت میں گمنام لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ گمنام کسی کا نام بنانے کے لیے جو ہے وہ اولیاء پہ اعتراض کرتا ہے اور گمنام حضور اولیاء کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں اولیاء آپ میرے اندر جو درد ہے، جو سوز ہے، جو جلن ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. اولیاء کا میرا درد ہو گیا، میں کیا کروں؟ ہاں ماشاء اللہ. اپنا بیٹا بھی گھر کر لیا، ان کا بیٹا گھر کرتے کرتے. مہربانی کرے بس مجھے پریشان اب مزید نہ کریں. میں آپ کو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آؤں گا. میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. میرا پتہ کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر پوچھ لینا. ہاں جی کہ جو بزرگوں کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ کون، وہ بتا دیں گے. بڑی مہربانی.